الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو دوستو، تعالیٰ شانہو نے ہمیں آپ کی یہ زندگی بہت قیمتی دے رکھی ہے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک مرتبہ دی جاتی ہے. یہ زندگی پوری ہو گئی تو دوسرا چانس نہیں دیا جائے گا. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. وقت آ جائے گا تو ٹلے گا بھی نہیں اور دوبارہ آدمی کو موقع بھی نہیں دیا جائے گا. یہ زندگی میں حق تعالیٰ شانو نے ہمیں آپ کو ہزاروں قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، چلنے کی، پھرنے کی، رہنے کی، تندرستی ہے، کھانا پینا ہے. تمام نعمتیں حق تعالیٰ شانو کی ہمارے پاس ہیں. بے شمار نعمتیں. یہ نعمتیں حق تعالیٰ شانو نے ہمیں آپ کو جو دے رکھی ہیں، یہ سب کیسی میرے دوستو بھائیوں کچھ وقت کے لیے ہے. یہ کس کے لیے بولو؟ کچھ وقت کے لیے. جب یہ آنکھیں بند ہو جائے گی تو گھر بھی چھوٹ جائے گا، کھیت بھی چھوٹ جائے گا، کاروبار بھی چھوٹ جائے گا، نوکری کرنے والے کی نوکری بھی چھوٹ جائے گی. کروڑ پتی ہے، اس کے کروڑوں یہاں رہ جائیں گے. لاکھ پتی ہے، اس کے لاکھوں یہاں رہ جائیں گے. 200 500 1000 بیگھے کا مالک ہے، ساری زمینیں یہاں رہ جائیں گی. کوئی چیز ساتھ میں آئے گی. یہ کپڑے پہنے نا میں نے، یہ کپڑے بھی کیا کر لیں گے بولو؟ اتار لیں گے. راڑو گڑی پہنی ہے، کوئی جانے دے گا قبر میں؟ بولو، وہ بھی نکال دیں گے. اور آپ نے ایکشن کے شوز پہنے قیمتی مہنگے، وہ جوتے بھی آپ کے نکال لیں گے، میرے نکال لیں گے. کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی. یہ سب چیزیں حق تعالیٰ شانہو نے ہمیں آپ کو ٹیمپرری دے رکھی. کیسی دے رکھی ہے؟ ہم اس کے ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں. جس مکان میں میں اور آپ رہتے ہیں وہ مکان کسی زمانے میں ہمارے دادا کا تھا، ابا کا تھا. سٹی سروے کی نقل میں اور 7 بار کی نقل میں جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا کیا کرتا ہے بولو؟ اپنا نام لکھا دیتا ہے. آگے کیا کرتے ہیں؟ بھائی میرا نام لکھ دو. کیا ہوا؟ میرے باپ کے نام پر دنیا سے چلے گئے، آگے میرا نام لکھ دو. چند دنوں کے بعد جس مکان کے میں آپ مالک تھے نا، وارسائی کے اندر سرکاری چوپڑے کے اوپر وہ مکان میرا اور آپ کا نام بھی نہیں رہتا ہے، وہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے. سمجھنے کی بات ہے، سمجھو. یہاں جتنی چیزیں حق تعالیٰ شانہو نے دے رکھی ہے وہ ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دے رکھا. جیسے زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو یہاں دی جانے والی نعمتیں بھی بولو ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ تھوڑے وقت کے لیے. اچھا، اس تھوڑے وقت میں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے یہ سمجھو. کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، بچے پیدا کرنا اور مر جانا، یہ ہمارا کام ہے. بولو، کیا آدمی کھاوے، پیوے، کماوے، بچے پیدا کرے، شادی کرے، بچے پیدا کرے اور مر جاویں، بس قصہ پورا اس کا، جوابداری پوری؟ نہیں 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 نہیں. یہ کام تو گائے، بھینس، کتے، بلیاں سب کرتے ہیں، گدھے گھوڑے سب کرتے ہیں. کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہے نا، بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو ہمارے میں اور ان میں کوئی فرق ہے کہ نہیں بتاؤ؟
ارے بتاؤ کہ ہم اور گدھے اور گھوڑے سب برابر ہیں؟ ارے بتاؤ مجھے، ارے برابر ہے؟ نہیں برابر ہے۔ کیا فرق ہے ان میں؟ کہ ہم کو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ انسان یعنی اس کائنات میں تمام دنیا کی تمام مخلوق سے سب سے افضل، سب سے بیسٹ، شریشٹھ، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل مخلوق کوئی بنائی ہے تو انسان کو بنایا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت اگر کسی کو بنایا ہے وہ بھی انسان ہے، 14ویں رات کا چاند نہیں، اور کڑا کرتا مور نہیں، کڑا کرتا مور نہیں اور 14ویں رات کا چاند نہیں، بلکہ انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ کالا کلوٹا اور حبشی جیسا کالا کلوٹا افریقن، وہ بھی اللہ کے نزدیک بولو 14ویں کے چاند کے سے بھی زیادہ کیا ہے بولو خوبصورت ہے۔ انسان بنایا، پھر اللہ نے ہمیں آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ مسلمان۔ یہ اللہ کے احسان، کروڑوں لاکھوں انسانوں میں اللہ نے ہمیں مسلمان ماں باپ دے دیے، مسلمان خاندان دے دیا۔ ہمارے باپ دادا اور اوپر کے وڑوا سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، کلمہ والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اس نعمت سے اللہ نے ہم کو نوازا ہے۔ اور حق تعالی شان ہوں نے میرے بھائیوں مجھے آپ کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونا ہر مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی فضیلت کی چیز ہے، کیونکہ اس امت کے فضائل کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ یہ دنیا میں اخیر میں آئی، لیکن یہ امت کل آخرت میں جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوگی۔ کتنی صفیں ہوگی؟ 120 صفیں ہوگی۔ اس میں 80 صف اس امت کی ہوگی۔ ایک صف میں نہ جانے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ان 120 صفوں میں ایسی صف کس کی لگے گی بولو؟ ہماری لگے گی۔ بھائی سمجھتے ہو؟ او بجانے والوں، او گیڑیا والوں، سب سمجھتے ہو کس کی لگے گی؟ ہماری لگے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ لیکن کیا بنیاد ہے کہ یہ سب نعمتیں دیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم پر ذمہ داری رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا رکھی بولو؟ ایک ذمہ داری اور جواب داری اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر رکھی ہے۔ اور وہ جواب داری کس کی ہے؟ اللہ کے دین پر چلنے کی۔ اللہ کے دین پر چلنے کی جواب داری مجھ پر ہے، آپ پر ہے، کہ ہم میں کا ہر ایک آدمی اللہ کے دین پر چل کر اپنے آپ کو دیندار بناوے، اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ یہ سب سے بڑی جواب داری مجھ پر ہے۔ تاجر بننا دوسرے نمبر پر ہے، کھیڑوت کسان بننا دوسرے نمبر پر ہے، ورکر اور جاب کرنا دوسرے نمبر پر ہے، اور دنیا کے سارے کام میرے بھائیوں سب پیچھے ہیں۔ نمبر 1 ذمہ داری ہماری کیا ہے اس دنیا میں؟ یہ سب نعمتیں دیے دلانے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے ہر مسلمان مرد عورت پر، چاہے وہ شہر میں رہتا ہو چاہے دیہات میں رہتا ہو، چاہے وہ کھیڑوت ہو چاہے ویپاری ہو، ہے نا، پڑھا لکھا ہو یا انگوٹھا چھاپ ہو، سب کے ذمے ایک بنیادی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بناوے۔ وہ اپنے آپ کو کیا بناوے؟ دیندار۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی بناوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک طریقے ہیں، ان مبارک طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناوے۔ دین کا مطلب کوئی پہاڑ کھودنا نہیں ہے، اور دین کا مطلب کوئی تالاب خالی کرنے کا نہیں ہے۔ دین تو زندگی بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔
کہ جس کے ذریعے سے آدمی اپنی زندگی کو اور زندگی کے ساری نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے وصول کر پائے گا. دین ہے تو آدمی اپنی زندگی کو وصول کرے گا، مال کو وصول کر پائے گا، جوانی کو وصول کر پائے گا. بوڑھا ہے تو بڑھاپے کی لمحات کو بھی وصول کر پائے گا. آدمی تاجر ہے تو تجارت کے اندر بھی اپنے دین کی وجہ سے اپنی تجارت کو اپنے لیے جنت کا راستہ بنا دے گا. کھیڑوت ہے لیکن دینداری کے ساتھ ہے تو یہ اس کی کھیتی بھی اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ بولو، اس کے اجر و انعام کے اندر بڑھوتری کا ذریعہ بن جائے گی. مزدوری آدمی کرتا ہے، دینداری کے ساتھ کرتا ہے تو یہ مزدوری بھی اس کے لیے شام میں اللہ کے یہاں سے مغفرت کا ذریعہ بنے گی. کہ دین کو ٹچ کر دو، ہر جگہ پر کیا لے آؤ؟ دین لے آؤ. اپنی نجی زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر شام بستر پر جانے تک میں آپ اپنے آپ کو محنت کر کے دیندار بنا دیں. کہ دینداری والی زندگی راحت والی ہے، عافیت والی ہے، عزت والی ہے، سکون والی ہے، چین والی ہے. دکھنے میں ایسا لگتا ہے بظاہر کہ آدمی تھوڑا بندنوں سے بندہ ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، تھوڑی اس پر پابندیاں ہیں، لیکن یہ پابندیاں اس کے اوپر رحمت ہے. یہ پابندیاں کیا ہے؟ بولو. ہاں، پابندیاں دین کے راستے سے جتنی مجھ پر آپ پر ہے وہ سب اللہ کی طرف سے رحمت ہے، کیونکہ اس کا پرینام بہت اچھا ہے. اس کا پرینام کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. آپ دنیا میں عزت چاہتے ہو، میں آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ مجھے آپ کو دین کے راستے سے دے گا. اس کے علاوہ عزت پانے کی کوئی راستہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی آدمی ڈھونڈے کہ بھی یوں سوچے کہ میں پیسے والا بن جاؤں، مالدار بن جاؤں اور مالدار ہونے کے اعتبار سے اپنے گاؤں سماج کے اندر اپنا بڑا نام بنا لوں، تو یہ اس کا سمجھنا سوچنا غلط ہے. اس کا سمجھنا سوچنا کیا ہے؟ بولو. غلط ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بہت زیادہ مال دیا تھا. قارون کا قصہ ہے قرآن پاک میں. ہاں، قرآن میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے سارے مال دولت کے ساتھ نکلا اپنے شہر کے اندر. تو دنیا میں وہ اس زمانے کے جو مسلمان تھے، مسلمان اس کی دنیا، اس کی چمک دمک، اس کا ٹھاٹ ماٹ دیکھ کر کہنے لگے یار یہ کتنا نصیبدار آدمی ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا بنگلہ دیکھ کر کسی کا، بہت نصیب بارو مانک ہے، ماٹی میں ہاتھ ناکے تو سونو تھئی جائے، ہم بولتے ہیں نا. تو وہ اس زمانے کے مسلمان کیا بولنے لگے؟ وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ تو بہت بڑا نصیبے والا ہے، بہت نصیبے والا آدمی ہے. مال ہے اور واقعتاً مال تھا اس کے پاس. اس کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور مستقل جماعت چاہیے اس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے. ان خزانوں پر تالے تھے اور ان تالوں کی چابی. ہمارے گھر میں ایک تجوری ہوتی ہے. کتنی تجوری ہوتی بولو؟ ایک کباٹ ہوتا ہے. اس میں اپنے گھر کی ماں بہنیں اپنے داگینے رکھتی ہیں، پیسے ہم رکھتے ہیں، دکان کھیتی کی سلک رکھتے ہیں، اس پر تالا لگا دیتے ہیں، تجوری لاک کر دیتے ہیں. اس کی ایک چابی. جیب میں رکھنے کے لیے کوئی وزن لگتا ہے اس کا؟ ارے بھائیو بتاؤ. لیکن اللہ نے قارون کو اتنا مال دے رکھا تھا، اتنا مال دے رکھا تھا کہ اس کے خزانوں پر تالے اور ان تالوں کی چابیاں، وہ چابیاں ایک آدھ دو آدمی سے نہیں اٹھائی جاتی تھی، بلکہ اس کو اٹھانے کے لیے مستقل ایک طاقتور جماعت چاہیے. مائک انگلوں کی جماعت نہیں. قرآن کیا کہتا ہے بولو؟ ہے طاقتور چاہیے. اب سوچو جس کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے مستقل طاقت والے پہلوان جیسی جماعت چاہیے، اس کے تالے کتنے ان تالوں کے اندر بولو؟ ہر تالے کے پیچھے مال کتنا، اب کتنا بڑا مالدار. لوگ اس کو کہہ رہے وَإِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اوہو بہت نصیبدار آدمی ہے، بہت نصیبے والا آدمی ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں دنیا دار کو دیکھ کر. لیکن میرے بھائیوں اس کو دین کی ہوا نہیں لگی تھی. قارون کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ پیغمبر جس دین کو لے کر آئے تھے اس دین کی ہوا نہیں لگی تھی اسے. تو قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارا مال، ساری دنیا، سارا سونا، ساری چاندی
اور سارے روپے پیسے ہونے کے باوجود حق تعالی شانہ نے اس کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دسا دیا. اس کا مال نہ اسے کام آیا، اس کے مال نے اس کو اللہ کی ناراضگی سے نہیں بچایا، اور کل آخرت میں اس کے مال کی بنیاد پر اللہ اس کو جنت نہیں دے گا. یہ کہا جائے گا دوزخ کے اندر جائے گا. کیوں جائے گا؟ بھائی پیسہ تھا کہ نہیں. اللہ کے یہاں پیسوں کی قدر نہیں. اللہ کے یہاں قدر ہے آدمی کے اندر اللہ کے احکام ہو، دین ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہو. اللہ کی یہاں قدر اس کی ہے، کامیابی اس کا نام ہے. سمجھنے کی چیز ہے میرے بھائیوں. ہم سب کی دنیا میں اس وقت یہ سوچ بنی ہوئی ہے میں پیسے کما لوں، میں نوٹوں کے بنڈل میرے پاس جمع کر لوں، کیا ہو جائے گا کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں، یہ میری آپ کی نادان سوچ ہے. اللہ نے عزت کو دین کے ساتھ رکھا ہے، کامیابی کو اپنے دین کے ساتھ رکھا ہے، آدمی کے لیے راحت اپنے دین کے ساتھ رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے آدمی کے لیے میرے بھائیوں دنیا آخرت کی تمام قسم کی بھلائیاں، دنیا آخرت کی تمام قسم کی بھلائیاں اس کے ساتھ، اس کے حکموں کے ساتھ، اس کے نبی کے طریقوں کے ساتھ. اس لیے دین کی جو پابندی ہے نا، دکھنے میں تو ذرا مشکل ہے، کیونکہ آدمی طبیعت سے کیا چاہتا ہے؟ آزادی چاہتا ہے. انسان کیا چاہتا ہے؟ آزادی، منمانی، من چاہی. میرے جی میں آوے ویسا کروں، میں اپنے جی میں ایسے کماؤں، میرے جی میں ایسے رہوں، میرے جی میں ایسے کپڑے پہنوں، میرے جی میں ایسے کھاؤں، میرے جی میں آئے تب سوؤں، میرے جی میں جیسے آئے تب اٹھوں. آدمی آزادی پسند کرتا ہے، لیکن یہ آزادی اس کو کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے. بے دینی کی بنیاد پر جو آزادی زندگی میں ہوتی ہے نا، وہ کیا دیتی ہے؟ نقصان دیتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کر دوں. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیانوں میں ایک مثال دے کر سمجھاتے تھے کہ دیکھو دو آدمی اور دونوں کو اپنے ہاتھ پر میٹھی کھجلی کی بیماری ہوئی ہے. کیسی میٹھی کھجلی جانتے ہو نا؟ جتنا کھجاؤ اتنا مزہ آئے، جتنا کھجاؤ اتنا مزہ آئے. اب یہ دو آدمی ہیں. ایک آدمی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پر یہ کھجلی کی بیماری، میٹھی کھجلی کی بیماری ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے صاحب جو نے کیا آپ کا ہاتھ میں خرچ نکلی چاہے. تو ڈاکٹر اس کی دوا کرتا ہے، دوائی دیتا ہے، ٹیبلٹ دیتا ہے، لگانے کی بھی دوائی ٹیوب لیتا ہے، اور اس کو کیا کہتا ہے؟ دیکھو تم کو کھٹا نہیں کھانے کا، املی نہیں کھانے کی، فلانا نہیں کھانے کا، ٹکنا نہیں کھانے کا، ہے نا؟ ایک لمبی فہرست پرہیز کی بتاتا ہے. یہ نہیں کرنے کا، یہ نہیں، پابندیاں، کڑھی نہیں کھانے کی، دہی نہیں کھانے کا، املی نہیں کھانے کی، لیمبو نہیں کھانے کا، ہے نا؟ آتھیلی چیزیں نہیں کھانے کی. ارے بتاتے نہیں بتاتے ڈاکٹر. اب یہ سب چیزیں ایک لمبی لسٹ ہے، اور پھر دوائیاں، اور اس کے اوپر پیسہ. کیا لگ رہا ہے؟ بولو. پیسہ لگ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھ کھجلی آوے نا تو ہاتھ بھی نہیں لگانے کا، ذرا بھی ہاتھ نہیں لگانے کا، اس کے اوپر کھجانے کا نہیں، صبر کر لینے کی. کیا کر لینے کی؟ صبر کر لینے کی. ہاتھ ٹچ نہیں کرنے کا ہاتھ کے اوپر. تو ہاتھ پر ہاتھ لگائے گا نہیں، اس کو برابر کھجائے گا نا تو اس کا چیپ دوسری جگہوں پر اڑے گا، یہ دوسرے ہاتھ میں ہوگی اور تیرے اس ہاتھ کے اندر بڑھے گی. تو ڈاکٹر صاحب نے ساری اس کو ترکیب بتائی، تدبیر بتائی. کس بات کی؟ کہ اس کا ہاتھ اچھا ہو جائے. گھر آتا ہے، ڈاکٹر کی تدبیر پر عمل کرتا ہے، دوائی کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، کھجلی آتی ہے لیکن اپنے ہاتھ پر کنٹرول کر لیتا ہے کہ نہیں صاحب نہ کہلو چھے، نہیں کیوں جاؤ صاحب نہ کہلو چھے، ہاتھ نہیں لگاڑوا. تو آدمی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی جس کو کھجلی ہوئی ہے وہ نہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، نہ دوا کرتا ہے، نہ پرہیز کرتا ہے، اور جب بھی کھجلی آتی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ بولو. کھجاتا رہتا ہے، کھجاتا رہتا ہے، کھجاتا رہتا ہے. وہ اس دوا دارو کرنے والے کے پاس آیا، دونوں شن سے بیماری میں سر کے اس کو دیکھا تو بھائی کیا کرتا ہے؟
अरे यार देखने खुजली हुई है यार, मैं तो इतने दिनों से परेशान हूँ, डॉक्टर के पास गया था। भाई ये कौन बातें करता है पीछे, इसको बुला, मोहब्बत से कह दो जरा बातें न कर। देखने यार कितने दिनों से खुजली आई है ये। तो क्या तू पागल है? क्या कहता है? तू गाड़ो मानस છે કે અક્કલ નથી તારામાં? आनी तो क्या दवा करावाई? क्या कहता है? इसकी तो कोई दवा होती है? वो तो तू पागल है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई करता है, पैसे खर्च करता है, और इसके ऊपर मलहम ने ट्यूब इस पर लगाता है, और इसके ऊपर क्या है परहेज करता है, और फिर डॉक्टर बोलता है खुजाने को, नहीं तो तू अपने हाथ को रोक लेता है, खुजाता नहीं। मुझे देख, मुझे देख, मैं कितना आजाद हूं। क्या कहता है? मुझे देख, मैं कितना आजाद हूं। हाँ, मैं खुजाता हूं, और क्या करता हूं? इस मीठी खुजली के खुजाने का मजा आता है। वाह वाह, क्या मजा आता है, वाह 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 वाह। मैं बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए वाह वाह करता हूं, और तू ढेर सारे पैसे परहेज करके क्या करता है? आह आह करता है। लेकिन आप मुझे बताओ, इन दोनों में समझदार कौन है? अरे बताओ, बोलो। जिसने पाबंदी की है, दवा के लिए परहेज किया है ना, अपने दवा के लिए अपना पैसा खर्च किया है, ये समझदार है। क्यों? कुछ दिनों के बाद इसका ये जो बीमारी है ना हाथ पर, अल्लाह इसको दवा की बरकत से अच्छा कर देगा। जब अच्छा हो जाएगा, खुजली बंद, दवा बंद, गोली टैबलेट बंद, परहेज बंद। अब जितना खुजाना चाहे, हाथ फेरना चाहेगा तो कोई पाबंदी नहीं। और वो आदमी जिसने अपने आप को दवा से, इलाज से आजाद रखा, न दवा करवाई, न इलाज करवाया, न पैसा खर्च किया, और न अपने आप पर कोई परहेज रखा, खुजाता रहा, मस्ती लुटता रहा, मजे करता रहा खुजाने का। बोलो, मीठी खुजली का मजा लुटता रहा, क्या अंजाम होगा इसका? इसकी ये बीमारी आगे बढ़ेगी, हाथ पर बढ़ेगी, है ना, हाथ पर बढ़ेगी, बढ़ते 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 पूरे हाथ पर मीठी खुजली, पूरी हाथ पर खरजवा, तागर पूरे हाथ पर, और हाथ अंदर से इलाज न होने की वजह से सड़ने लगेगा। क्या लगेगा? सड़ने लगेगा। इसका हाथ लास्ट स्टेज पर आ जाएगा। अब परेशान है ना। अब गया डॉक्टर के पास कि साहब जो ने क्या બધું આટલું બધું થઈ ગયું છે। तो साहब ने चेक करने का कहा, देख अब ये पूरा का पूरा हाथ तेरा पक चुका है, अंदर पीप हो चुका है, और ये हाथ तेरा यहां से काटना ही पड़ेगा। अगर नहीं काटेंगे तो ये अंदर का पीप पूरा पॉइजन हो जाएगा, और पॉइजन होने के बाद ये पूरा पॉइजन तेरे जिस्म में सिरायत कर जाएगा, और तेरे जिस्म का खून जब पॉइजन बन जाएगा तो तू दुनिया का चंद घंटों का मेहमान रहेगा। तू दुनिया का चंद घंटों का मेहमान रहेगा। बोल क्या करना है? ऑपरेशन करके हाथ काट दूं? मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, जान जा रही है ना। तो अपनी जान बचाने के लिए इसने सौदा कर लिया हाथ कटवाने का। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक आदमी दीन के साथ चलता है, सुनो समझो, इस पर पाबंदी है 5 वक्त की नमाज की। वो फजर में उठता है, सर्दी में जी नहीं चाहता रजाई लिहाफ कंबल छोड़ने को, लेकिन मस्जिद में से अजान की आवाज आ गई। अब पाबंदी है किस बात की? कि नहीं सोना, अब नहीं सोना घर में। जवान आदमी है, पहलू में खूबसूरत जवान बीवी लेटी हुई है, आदमी उठेगा, अपनी बीवी को जगाएगा। बाप है, उठेगा, अपने बच्चों को जगाएगा, है ना। घर में अपने माँ बाप को आदमी जगाएगा, भाई उठो बदा उठो, फजर को टाइम થઈ ગયો। पाबंदी है, जी नहीं चाहता है, सर्दी की लंबी रात है और सुबह में तो बहुत ज्यादा ठंड होती है, जी नहीं चाहता ठंडे पानी से वजू करने का, जी नहीं चाहता है मस्जिद की तरफ कदम उठाने का, लेकिन आदमी अपने आप को फजर की नमाज का क्या बनाता है? बोलो, पाबंद बनाता है।
फजर की नमाज का पाबंद बनाता है। गर्मी की रात है, शॉर्ट रात है, एकदम मुख्तसर चंद घंटों की, 5-6 घंटे में रात खत्म। 9 साढ़े 9 बजे ईशा की नमाज पढ़कर घर आए, खाना खाए, सोते सोते बातें करते 11 बज गए, और 4:30 बजे क्या हो गई बोलो, सुबह शादी हो गई, और 5 सवा 5 बजे फजर की, 5:30 को फजर की जमात हो गई। मुश्किल से 4-5 घंटे की रात है। दिन भर गर्मी में आदमी थका है, दुकान में थका है, खेत में थका है, नौकरी पर थका है, टेम्पे पर थका है, रिक्शा पर थका है, जी नहीं चाहता है, लेकिन क्या करें, उठ जावे, अजान की आवाज पड़ गई, या इसको ऐसा लगे भाई मेरी तो बहुत गहरी नींद होती है, मेरे कान में अजान पड़े तो भी मेरी आंख नहीं खुलती, और ऐसे होते हो सोने वाले। तो आदमी क्या करता है, अपने तकिए के नीचे घड़ी का अलार्म फिट कर देता है, मोबाइल का अलार्म रख देता है, घर में जो उठता है उसको कह देता है भाई मैंने उठाड़ी दे जो। अड़ोस पड़ोस में जो आदमी फजर का पाबंद होता है इसको ताकीद कर देता है, तो તમે ફજર પડવા જાઓ ને તો મારા ઘરનું બારણું જરા ખખાડતા જજો, મારે ઘરની કુંડી વગાડતા જજો એટલે મારી આંખ ખુલી જાય, મારા ઘરની બહાર કોલબેલ છે જરા એને વગાડી જજો। वो ताकीद करता है अड़ोस पड़ोस वालों को जो नमाज पढ़ने वाले हैं। अब बोलो ये पाबंदी है, अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये आदमी करता है तो क्या होगा, ये इनाम पाएगा। अच्छा, जो आदमी फजर पढ़ेगा, क्योंकि फजर की नमाज थोड़ी अघरी नमाज है, क्यों अघरी है, नींद से उठकर जाना है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन सल्लल बरदैन दखलल जन्नत, जो आदमी 2 ठंडे वक्त की नमाज पढ़ेगा जन्नत में दाखिल होगा। 2 ठंडे वक्त से मुराद क्या है, एक आदमी फजर का वक्त ठंडा वक्त होता है और दूसरा वक्त असर का होता है। तो फजर सोने का वक्त है और असर काम काज से मशगूल होने का वक्त है। बाजार के अंदर आदमी दुकान पर मशगूल होता है, खेती बाड़ी के अंदर से आदमी आया हुआ खेत से थका हुआ होता है, खेत में से शाम में 4 बजे 5 बजे लौटते हैं, पूरे दिन धूप के अंदर काम करके खेती के अंदर क्या बोलो थके हुए होते हैं। अब ये वक्त होता है ठंडा वक्त, लेकिन आदमी इन 2 वक्तों के अंदर नमाज की पाबंदी कर ले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो जन्नत में जाएगा। कहाँ जाएगा बोलो, जन्नत में। आप ये कहे मौलवी साहब आप 5 वक्त की नमाज की बात करते हो, ये तो 2 वक्त पर जन्नत है। अरे जो 2 पढ़ेगा 5 जरूर पढ़ेगा, जो फजर में उठेगा ने अगरी नमाज पढ़ेगा वो बाकी की 4 नमाज छोड़ेगा। अरे बोलो, नींद से उठकर आती फजर पढ़ेगा तो जीते जागते ज़ोहर असर मगरिब ईशा क्यों छोड़ेगा, छोड़ेगा बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये पाबंद। अच्छा, वो खुद पाबंद बनता है, अपनी बीवी को पाबंद बनाता है, अपनी बीवी को भी उठाता है कि भाई उठ चल नमाज का टाइम तो, अपने बच्चों को भी उठाता है, जवान बेटे घर में हैं इनको भी उठाता है फजर की नमाज के लिए कि कोई सोता ना रह जाए। हर एक बच्चे को जाकर उसकी चारपाई पर उसके खाटले पर जाकर इसका पैर हिलाता है, आवाज लगाता है, सबको आवाज लगाता है अल्लाह इब्राहिम उड़ जाओ, कासम उड़ जा, फारूक उड़ जा, सबको उठाता है। घर में जवान बेटियां है अपनी बेटियों को उठाता है, पूरा घर फजर में उड़ जाता है। पूरा घर क्या हो जाता है बोलो, फजर में उड़ जाता है। तो फजर पढ़ने की बरकत आप जानते हो मेरे भाइयों, क्या है फजर पढ़ने की बरकत? हदीसों में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसका मफहूम खुलासा यूं है कि जो आदमी फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा बोलो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा। हाँ, सिक्योरिटी क्या होती बोलो, सिक्योरिटी। किसकी सिक्योरिटी? अल्लाह मियाँ की। अच्छा, अल्लाह मियाँ की सिक्योरिटी करने वाले कौन है? फरिश्ते हैं। कौन होते हैं बोलो? फरिश्ते। और अल्लाह ताला धाक धमकी देकर बात करता है, खबरदार किसने फजर की नमाजी को सताया, खबरदार, खबरदार फजर के नमाजी को जिसने सताया उल्टे मुंह इसे मैं जहन्नम में गिरा दूंगा। ये पाबंदी की बरकत है ना, पाबंदी की बरकत। और सुनाओ, करोगे पाबंदी? कौन कौन नियत करता है फजर हमेशा पढ़ेंगे और घर वालों को भी पढ़ाएंगे, है ना? हम में से कोई आदमी फजर ना छोड़े और हमारे घर में कोई बेनमाजी ना रहे। हमारे घर में एक आदमी भी बेनमाजी नहीं रहना चाहिए।
جوان بیٹا ہے، دن بھر کام دھندا محنت مزدوری کرتا ہے، تو وہ فجر میں سویا ہوا ہے، تو باپ یہ نہ سوچے کہ મારો છોકરો છે આખો દી બિચારો તાપમાં કાળી મજૂરી કરે, હવે અત્યારે જેને થોડો હુવાનો ટાઈમ મળે છે સુઈ રહ્યા તો 6 ને ઉઠતો 7 વાગે 8 વાગે, આખો દિવસ એને ક્યાં આરામ મળવાનો તાપમાં કામ કરતી વખતે? یہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی نہیں ہے. بہت سے ماں باپ ایسا سوچتے نا، ہاں آپ اٹھاؤ تو ماں بولتی ہے اللہ سوا دو نے کیا میں نے کہا آپ کو دیوس آرام کروانا ٹائم ملے چاہیے. مائیں بولتی ہیں یہ گھروں میں تعلیم ہو نا، تعلیم کے حلقے، اور ہم سب کے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے نا، ہمارے لگے، ہمارے بیٹوں کے لگے، اور یہ گھروں میں اللہ کرے اس کی برکت سے تعلیم کے حلقے زندہ ہو جاوے نا، تو ہمارے گھر کی عورتوں کا ذہن بھی بن جاوے. پھر ماں نہیں بولے گی نہ رہوا دو، اور باپ بھی یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بیٹا پورا دن تھکتا ہے تو اس کو میں سونے دوں، بلکہ باپ کی سوچ بدلے گی. یہ کہتے 4 مہینے جاؤ، کیوں جاؤ بھائی؟ اپنی اندر کی سوچ بدلنے کے لیے کہ ہماری نجات تو دین میں ہے، راحت کس میں بولو؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں. جس وقت کا جو حکم اللہ کا ہے وہ پورا کرو، اس میں راحت ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، سکون ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اللہ کا فضل اور کرم ہے، اللہ کی مددیں ہیں. یہ فجر کے وقت میں فجر کا حکم ہے. میں فجر پڑھنے اٹھوں، میری بیوی اٹھے، میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں، بچیوں کو اٹھاؤں. کسی پر رحم کھا کے چھوڑ نہ دوں، میں کسی پر رحم کھا کے، ہاں یہ رحم نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے، ظلم. اگر میں یہ اندر کی سوچ رکھوں کہ مارو چھوکرو આખો દિવસ કાળી મજૂરી કરે અને આ રાત્રે આવે પાછો અને એને હુવા દઉં، غلط بات ہے، غلط بات ہے. تیرا بیٹا فجر پڑے گا، اللہ اس کے ہاتھ کے اندر خیر اور برکت کر دے گا. ہاں میں اٹھوں، میری جوان اولاد اٹھے، میری بیوی اٹھے، میری جوان بچیاں اٹھے، میرے گھر میں بہویں ہیں، بہویں، یہ بہویں بھی اٹھے، پورا گھر فجر میں اٹھے گا، تو میرے بھائیوں یہ پورا گھرانہ اللہ کی طرف سے برکتوں کے حقدار بن جائے گا. یہ پورا گھرانہ اللہ کی برکتوں کا حقدار بن جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، بتا دوں؟ ارے بتا دوں، کروں گے اس پر عمل، لیکن ایک شرط پر 4 مہینے دینے پڑیں گے. دوں گے 4 مہینے؟ کون کون 4 مہینے دے گا؟ اس میں سے ذرا ہاتھ اٹھا دو. تو تھوڑے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، سب اٹھا دو، سب اٹھا دو. انشاءاللہ دیں گے 4 مہینے انشاءاللہ. نیت کر لو 4 مہینے سب دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. حضور فرماتے تھے اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما. یہ دعا آپ نے خالی مدینہ والوں کے لیے نہیں کی، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کی، خالی صحابہ کے لیے نہیں کی. کس کے لیے کی بولو؟ پوری امت کے لیے. اس میں سریندر نگر بھی آ گیا، بجانا بھی آ گیا، کیڑیا بھی آ گیا ہے نا، اس میں داگندرا بھی آ گیا، اس میں ویرمگام بھی آ گیا، اس میں ہمارا پورا ضلع آ گیا، پوری امت آ گئی اس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آپ سب میرے بھائیوں اس دعا کے حقدار ہیں. کب ہوں گے جانتے ہو؟ جب میں آپ فجر میں اٹھیں گے. میں اٹھوں میرا پورا گھرانہ اٹھے، میں اٹھوں میرا پورا گھرانہ اٹھے، ہے نا، سب گھر میں فجر پڑھے، سب گھر میں اشراق تک عمل میں رہے، کوئی دعا میں، کوئی ذکر میں، کوئی تسبیح میں، کوئی تلاوت میں، میرا پورا گھرانہ. تو مجھے برکت. اب آپ جس کام میں ہاتھ ڈالو گے نا برکت ہوگی. کھیتی میں ہاتھ ڈالو گے کھیتی میں برکت، دکان پر جاؤ گے دکان میں برکت، نوکری پر جاؤ گے نوکری میں برکت. ہاں آپ رکشہ چلاتے ہیں اللہ آپ کی رکشہ میں برکت دے گا. آپ ٹیمپی چلا کر کام کرتے اپنا گزران کرتے ہیں اللہ آپ کے اس کام کے اندر برکت دے دے گا. جس کام میں ہاتھ ڈالو گے اللہ اس میں برکت ہی برکت پیدا کر دے گا. یہ میرے جیب کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایک دم پکی بات ہے. تو میں نے تو ایک مثال دی آپ کو کہ آدمی اپنے آپ کو پابند بنائے گا تو کیا ہوگا بولو؟ راحت ہی راحت پائے گا، برکت ہی برکت پائے گا. اور آپ میں اگر میرے بھائیوں اپنے آپ کو دین سے آزاد کر لیں،
जिंदगी में नमाज नहीं, हाथ में कुरान नहीं, हाथ में तस्बीह नहीं है, कभी दुआओं का एहतिमाम नहीं, और जिंदगी में आप अपनी मर्जी से गुजार रहे हैं। कैसे चल रहे? मर्जी से चल रहे, जी की चाहत। तो फिर क्या हो जाता है जानते हो? आदमी जब अपनी जी की चाहत के मुताबिक चलता है ना, तो शैतान भी इसकी ताक के अंदर बैठा होता है। शैतान भी इसकी ताक के अंदर बैठा होता है। वो उसके ऊपर अपना बराबर गाड़ियां फिट कर देता है। अपना गाड़ियां क्या करता है? बराबर इसके ऊपर कसो कस फिट कर देता है। फिर ये शैतान का दोस्त बन जाता है। उसको शैतान जो सुझाएगा ना, वो उधर चलेगा। ये क्यों हुआ? इसने अपने आप को अल्लाह के दीन के बारे में पाबंद होने को पसंद नहीं किया है। दीन के बारे में पाबंदी को पसंद, क्योंकि दीन तो थोड़ी पाबंदी पे, नमाज पढ़ो, सीजन है, कोई बात नहीं, चलो उतरो दुकान पर से, शटर गिराओ, हम भी पढ़े, स्टाफ भी पढ़े, पूरा स्टाफ भी पढ़ेगा नमाज। ये नहीं सेठ अकेला पढ़ेगा, स्टाफ को भी ले जाएगा, चलो भाई सब चलो, बेटा साथ में, भाई शटर गिरा के चलो साथ में नमाज पढ़ने की। है अल्लाह के ऐसे बंदे, आदमी मार्केटों में नमाज का वक्त होता है क्या करते बोलो? हाँ, जुमा का दिन होता है तो भी बंद कर देते हैं कि भाई जवाल से धंधा नहीं कर सकते हैं, तो जवाल की 5-10 मिनट पहले क्या कर देते हैं लोग, दुकानों के मार्केट में शटर गिरा देते हैं। तो ये जितने हमारे बिरादरान वतन कस्टमर आते हैं, इनकी बहनें, तो वो बातें करती जाती हैं, क्या कहती हैं? भाई जल्दी करो, हमारा नमाज नो टाइम तो से ने, તમે લાખ રૂપિયા આપશો તો બી કોઈ વસ્તુ નહીં વેચે તમને આ લોકો। તમે લાખ રૂપિયા આપશો તો પણ એક વસ્તુ આ દુકાનદાર મુસલમાનો તમને કશું નહીં વેચે, કેમ કે એમને આજ જુમ્માની નમાજનો ટાઈમ છે। ऐसे लोग होते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, इनके कस्टमर जो होते हैं ना, वो इधर उधर नहीं जाते, वहीं बैठे रहते हैं। आप ये समझो नमाज पढ़ने के शटर गिराकर मेरा कस्टमर चला जाएगा, अरे नहीं, गलत बात है। मुकद्दर का दाना, मुकद्दर का पीना, मुकद्दर की रोजी बोलो कहीं नहीं जाती। जो आने वाली होती वो आकर रहती है, और जो नहीं आने की तुम मैं आप लाख तदबीरें करो, कभी नहीं आएगी वो हमारे पास, क्योंकि अल्लाह ही ने इसको नहीं लिखा है। हमारा तो ईमान हमको ही सिखाता है। तो पाबंदी में राहत है मेरे भाइयों। ये पाबंदी वाली जिंदगी मुझे आपको सीखनी चाहिए। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको आपको पाबंदी वाली जिंदगी देकर गए हैं, आजाद जिंदगी देकर नहीं गए हैं कि हर मुसलमान क्या बनेगा बोलो? पाबंद बनेगा अल्लाह के दीन का, नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, दुआएं मांगेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करेगा, लोगों के साथ अच्छे अखलाक से बरतेगा। ये हमारी पाबंदियां है, हम आजाद नहीं है। तो हम मेरे भाइयों अपने दीन के बारे में जितने पाबंद होते जाएंगे, उतनी अल्लाह की रहमतें, मददें, खैर, आफियत, सारी चीजें हमारी तरफ मुतवज्जो होगी। एक लोई चंबक होता है, लोई चंबक, मैग्नाइट, अरे समझते हो लोई चंबक? समझते हो ना, अपनी गुजराती में लोई चंबक कहते हैं। आप किसी टेबल पर लोई चंबक रख दो और इसके आजू बाजू में छोटी छोटी लोखंड की थैलियां, टाकड़ियां, और लोखंड का छोल जो होता है ना, ये छोल को चारों तरफ गिरा दो, इसको बिखेर दो। लोई चंबक क्या करेगा? अरे क्या करेगा? खींचेगा, फौरन इसको तड़ा खींच के सबको अपने साथ चिपका देगा। सबको अपने साथ क्या कर देगा? चिपका देगा। ऐसे मेरे भाइयों, जब भी जिंदगी में मेहनत के रास्ते से दीन लाओगे, और मेहनत क्या है कि अल्लाह के रास्ते में जमातों में 4-4 महीने निकलो, ये मेहनत इसके लिए है। ये तबलीग की जो मेहनत है वो किसके लिए है? कि हमारे अंदर बोलो अल्लाह के पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हो जावे, हमारा मिजाज दीनदार मिजाज बन जावे, दीनी मिजाज बने, अल्लाह के अहकाम पर चलना मेरी आपकी तबीयत बन जावे। नमाज पढ़े बगैर चैन नहीं, बोलो नमाज पढ़े बगैर चैन ना हो आदमी को, मन अंदर से उखड़ा हुआ रहे कि यार नमाज नहीं पढ़ी अभी तक मैंने, तो आदमी को नमाज पढ़े बगैर किसी काम की सूझ न मिले। क्यों भाई? 4 महीने लगे हैं, और 4 महीने में प्रैक्टिस और मश्क की है 120 दिन के अंदर, जमात के साथ नमाज पढ़ने की, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने की। भाई घर आने के बाद इसको बेचैनी हो रही है,
کس بات کی؟ بھائی نماز کا وقت ہو گیا، میں اب کسی کام کے اندر نہیں لگوں گا. کتنا بھی کوئی ایمرجنسی آ جائے گا، آدمی کیا کرے گا؟ اس کو سائڈ پر کر دے گا. پہلا نماز بچی بدو کام. 4 مہینے میں اس کا مزاج بنا، مزاج نماز کا مزاج بن گیا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا مزاج بن گیا. تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت ہے، پہلی صف میں پڑھنے کی فضیلت ہے. نماز آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے چلے گا کا قدم نماز کے لیے چلے گا، مسجد کے اندر وضو کر کے گھر سے کا قدم قدم پر نیکی ہے، قدم قدم پر اس کے گناہ معاف ہیں. آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نماز کے لیے چلے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ ایسے چلنے والا ایسا ہے جیسے اپنے گھر سے حج عمرے کا احرام باندھ کر چلنے والا. مزاج بنا 4 مہینے میں نمازیں پڑھنے کا، سنتیں پڑھنے کا، تسبیحات پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، اللہ سے لو لگانے کا. 4 مہینے میں مزاج بنا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا. یہ مزاج جب بن جاتا ہے نا تو آدمی، میرے دوستو بھائیوں، جب آدمی اپنے آپ کو دیندار بنا لیتا ہے تو جیسے وہ لوہے چمبک کے آجو باجو لوکھنڈ کی کھلیاں اور لوکھنڈ کی ٹانکڑیاں چپک جاتی، اس کے ساتھ جب آدمی اپنے آپ کو اعمال والا، سنتوں والا بنا دے گا تو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مددیں، فضل، کرم، ساری چیزیں کیا بولو اس کے شامل حال ہو جائیں گی. یہ سب چیزیں اس کے ساتھ چپک جائیں گی. یہ جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں ہوگا. یہ جہاں بھی جائے گا خیر و برکت کے ساتھ رہے گا. دنیا اللہ تعالیٰ اس پر کیا کر دے گا بولو؟ برکت والی کر دے گا، آسان کر دے گا اللہ تعالیٰ. اس کی برکت سے، اللہ کے حکموں پر چلنے کی برکت سے، نماز کی برکت سے، تلاوت کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، دعا کی برکت سے. اور ایسے میرے دوستو بھائیوں، اللہ تعالیٰ آدمی جب دین پر چلتے چلتے اور دین کی محنت کرتے کرتے اپنی موت پر پہنچے گا تو اللہ اس کا خاتمہ بھی کس پر کرے گا؟ ایمان پر کرے گا. خاتمہ بھی کس پر کرے گا؟ بولو ہم سب کو ایمان والی موت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہم سب کو ایمان والی موت چاہیے. دعائیں کرتے ہیں ہے نا کہ اللہ حسن خاتمہ دے. تو کیسے ملے گا؟ دین پر چلو اور کیا کرو؟ دین کی محنت کرو. زندگی اس کے لیے دی گئی ہے. زندگی کس کے لیے دی گئی ہے؟ جوانی کس کے لیے ہے؟ یہ عقل سوجھ بوجھ کس کے لیے ہے؟ یہ تندرستی صحت کس کے لیے ہے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے ہے. یہ فنا ہو جانے والی دنیا کے لیے نہیں ہے، دکانوں کے لیے نہیں ہے، کھیتوں کے لیے نہیں ہے، یہ فیری رکشہ کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے سر سامان کے لیے نہیں ہے. یہ زندگی اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے دین کو بنانے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ نے دے رکھی ہے. جب آدمی میرے بھائیوں 4 مہینے لگاتا ہے، اندر سے اس کے اندر ایک سوجھ پیدا ہو جاتی ہے. یہ گھر آنے کے بعد اپنے آپ کو ماشاءاللہ دین کا پابند بنتا ہے، احکام کا پابند بنتا ہے، سنتوں کا پابند بنتا ہے. اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیا ہوتا ہے؟ پھر پوری زندگی دین کی محنت میں لگے رہتا ہے، خود بھی دین پر چلتا ہے، اڑوس پڑوس والوں کو دین پر آ جامے اس کی محنت کرتا ہے. گھر میں دین زندہ ہو جامے، رشتہ داروں میں دین زندہ ہو جامے. یہ کسی کی شادی میں جائے گا، لوگوں کی سوچ شادی میں یہ ہوتی ہے کہ یہ بارات میں آئے ہیں، کیسے کپڑے پہنے ہیں، دلہا نے کیسا پہنا ہے، اور یہ کیسا مکان سجایا ہے، منڈپ کیسا سجایا ہے، کھانے پینے کے پکوان کیسے پکے ہیں. دوسروں کی سوچ تو یہ ہوگی، لیکن یہ کس سوچ کے ساتھ جائے گا؟ بھائی اس میں کس کو میں دعوت دوں کہ نمازی بن جامے، کس کو میں دعوت دوں کہ یہ اللہ کے دین پر چلنے والا بن جامے. 5-25 چھوکروں کو بلا کر اپنے قریب بٹھا کر بیٹا بیٹا کہہ کر ان کا دین کا ذہن بنائے گا. یہ جان میں گیا ہے، شادی میں گیا ہے، لیکن اس کی سوچ اندر کی دوسری ہے. کھانے پینے کی خالی نیت نہیں ہے. کیا نیت اندر سے؟ آنے والے مسلمان میرے رشتہ دار ہیں، دوست یار احباب ہیں، جان پہچان والے، تعلق والے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھک کر دیے، سب کو دین کی باتیں سمجھانا ہے. جب میرے بھائیوں آدمی کہیں موت میت میں چلا جاوے تو موت میت میں اس کی یہ سوچ ہو. جہاں 5-15 بیٹھے ہو، یہ آدمی جا کر بیچ کے اندر یہی بات محبت پیار سے حکمت کے ساتھ رکھ کر ان تمام کو کیا ہے بولو؟ ان تمام کا ذہن بنانے کی بات کرے گا. کوئی آڑے ٹیڑھی بات کرے گا، محبت سے سمجھائے گا. کیوں؟ اس کا ذہن بن چکا ہے کہ میری ذمہ داری ہے میں اپنے آپ کو دیندار بناؤں، اور میری ذمہ داری ہے لوگ دیندار بنے اس کی محنت کروں. لوگ دیندار بنے اس کی کیا کروں؟ محنت کروں. سمجھاوٹ سے میں کام لوں.
تو آدمی جہاں جائے گا اس سوچ کے ساتھ جائے گا. ایک آدمی جوتا بیچتا ہے نا تو کہیں بھی جاتا ہے شادی کے اندر تو لوگوں کے جوتے دیکھتا رہتا ہے یا کیسی ڈیزائن کا پہن کر آیا ہے نا. ایک آدمی بٹن بیچتا ہے, بٹن لگتا ہے جبے میں شرٹ میں تو چلتے پھرتے آدمی کے بٹن دیکھتا رہتا ہے. اس کا دھندا ہے, اس کی نظر کہاں جائے گی بولو؟ سامنے والے کے بٹن پر جائے گی. یہ بٹن کیسے ہے؟ اس کی رات دن کی دھن یہی ہے. ایک آدمی اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے نا تو محنت کرتے کرتے اس کے اندر کی دھن یہ بن جاتی ہے, اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ کس کو لے کر بیٹھوں, کس کو سمجھاؤں, کس کے گھر جاؤں, کون ملے. ارے رکشا میں 2-5 منٹ کے لیے کوئی بیٹھے گا ساتھ کے اندر مسلمان تو 2-5 منٹ بیٹھنے والے سے بھی کیا کرے گا بولو؟ دین کی بات کرے گا, نماز کی بات کرے گا, آخرت کی بات کرے گا. اس کا حق ہے اس کے اوپر. وصاحب بالجنب, پہلو کا ساتھی قرآن کہتا ہے اس کا بھی حق ہے. اس کو راحت پہنچاؤ. کہ سب سے بڑی راحت یہ ہے کہ اس کے دین کی 2 باتیں سمجھاؤ, کیونکہ دین کی باتوں کے کہنے سننے کا اور کہلانے سنانے کا ماحول اور مزاج نہیں ہے. اس کا مزاج دنیا کی باتوں کا ہے. 2 ویاپاری جمع ہوں گے, اس کے ساتھ ہی کیا کریں گے بولو؟ دنیا کی باتوں کی, ان کی باتیں چالو ہو جائے گی. یہ چیزوں کا باؤ ہے, فلانی چیز کا یہ باؤ ہے. اناج کے ویاپاری جمع ہوں گے, اناج کی باتیں کریں گے. کپڑے کے ویاپاری جمع ہوں گے, کپڑے کی باتیں کریں گے. جوتے کے ویاپاری جمع ہو جائیں گے, جوتے کی. تو آدمی کا جس لائن کے اندر میرے بھائیوں مزاج بنا ہوتا ہے وہ کہیں بھی اس لائن کا آدمی مل جاتا ہے تو اس سے اسی اپنے مزاج کی باتیں کرتا ہے. 4 مہینے لگتے نا, 4 مہینے تو پورا مزاج اندر کا بدلتا ہے. دکان پر کوئی مسلمان کسٹمر کپڑا لینے آیا, جوتا لینے آیا, اناج لینے آیا, ضرورت کی چیز خریدنے آیا, ٹھیک ہے. آدمی اس کو اس کی ضرورت کی چیز دے دے گا پیک کر کے, پھر پوچھے گا بھائی کہے گا نہ تمہیں શું નામ તમારું? કે ઇબ્રાહીમ ભાઈ નમાઝ પઢો છો તમે? તો કે ના અમે તો જુમ્મા પઢીએ છીએ. તો આદમી ક્યાં કહેગા ભાઈ અલ્લાહ પાક આપણને ખાલી જુમ્માના દિવસે ખવડાવે પીવડાવે? કેમ અલ્લાહ તાલા અઠવાડિયાના 7 દિવસ આપણને ખવડાવતો પીવડાવતો નથી? वो जहन बनाएगा उसका. ये नहीं कि अपना मसलब हल हो गया, पैसे ले लिए, सामान बेच दिया, तू कौन मैं कौन, ऐसी बात नहीं. मिजाज अंदर का बनेगा आदमी का. दुकान पर कोई कस्टमर 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15, वो आदमी उसकी जरूरत का काम पूरा करने के बाद इसके साथ क्या करेगा बोलो? दीन की बात 2 कहेगा. ये देहात का आदमी है, वहां कोई मुसलमान 2 घर है, 4 घर है, इसको कौन समझाएगा? तो मेरे भाइयों ये मिजाज बनेगा तो आदमी पूरी जिंदगी इस काम को करते करते चलेगा तो अल्लाह इसे मौत भी कैसा देगा? दीन वाली मौत देगा. कमा तहयून तमुतून, जैसी तुम जिंदगी गुजारोगे वैसी तुमको मौत आएगी. और कमा तमुतून तुबासून, और जैसे हम आप मरेंगे अल्लाह कल महशर के मैदान में हम सबको ऐसा ही उठाएगा. एक आदमी दीन पर चलते, दीन की मेहनत करते करते मेरे भाइयों दुनिया से गया है तो अल्लाह ताला कल महशर के मैदान में अपने दीनदार बंदों के साथ इसको खड़ा करेगा, बेदीनों के साथ नहीं. और दीनदार बंदों के लिए क्या है बोलो? जन्नत है. क्या है बोलो? जन्नत कितनी है बोलो? जन्नत कितनी है? अपने डिस्ट्रिक्ट के बराबर है. अरे जन्नत तो अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों मेरे और आपके तस्वुर और कल्पना से बाहर की चीज बनाई है. हमारी कल्पना में नहीं आ सकती है. आदमी के कल्पना के घोड़े तो बेलगाम होते हैं. बैठे बैठे कभी आदमी सोचता है तो क्या नहीं सोचता बताओ, है ना? लेकिन कुरान में अल्लाह ताला हदीस में है कि माला ऐनुन रअत वला उदुन समिअत वला खतर अला कल्ब बशर, न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी के आदमी के वहम पर तसव्वुर पर गुजर सकता है. अल्लाह ने ऐसी जन्नत बनाई, वहां सोने चांदी की ईंटों के मकानात होंगे. कैसे? सोने चांदी की ईंटों के मकानात. किन के लिए? नेक बंदों के लिए, नमाजी बंदों के लिए, दीनदार बंदों के लिए, दीन की मेहनत करने वालों के लिए, अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारने वालों के लिए, नेकी के कामों में सबकत करने वालों के लिए, जान माल वक्त अल्लाह के दिन के लिए खपाने वालों के लिए. कैसी जन्नत होगी कि अल्लाह इसकी 1 ईंट सोने की. तुमने देखी कभी सोने की ईंट? अरे सपने में भी देखी है? अरे बताओ. 1 ईंट चांदी की, इसका गारा अंदर का होगा मुश्क और अंबर का. कैसा? मुश्क और अंबर का. समझते हो? दुनिया का मुश्क अंबर नहीं,
یہ جو مشکمبر کی اتر کی 10-10 روپے بوتلیں ملتی ہیں وہ ہوگی وہاں پر. 20 روپے میں کیا دیتے کا مشک. ارے 20 روپے مشک دیکھا ہے تو نے کبھی؟ کیا ہم کوئی خوب بناتے ہو. مشک ارمبر کا اللہ اس میں گارا بھرے گا. وہ جنت کی زمین اللہ زعفران کی بنا دے گا. کستوری کی زمین ہوگی, کستوری. اور خدا پاک نے اس جنت کے اندر نہریں رکھی ہیں, نہریں. جیسے آپ کے علاقوں میں نہریں چلتی ہیں پانی کی, تو وہاں جنت میں اللہ دودھ کی نہریں چلائے گا. تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ میاں کیا بھینسوں کا بہت بڑا طویلا ہوگا. بغیر بھینسوں کا دودھ ہوگا. ایسا دودھ ہوگا بولو. بغیر بھینس گائے کا اللہ کے یہاں دودھ ہوگا اور اس کی نہریں بہتی ہوگی. نئے دودھ کی نہریں ہیں. ہاں, شہد کی نہریں ہیں. مد شہد کی نہریں ہیں. ایک آدمی مجھے آیا, مجھ سے کہنے لگا مطلب صاحب اصلی شہد کئی مر سے. میں نے کہا بھائی ہوگا تو بتا اصلی کیا ہے, باقی ہوں تو کوئی ہمس تو اصلی تو جنت مقبل سے. وہاں نہریں ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ شہد کی نہریں ہوگی. آپ دیکھیں گے کس کے لیے ہے بولو؟ جنتی کے لیے. شہد کی نہریں, ٹھنڈے پانی کی نہریں اور شراب کی نہریں. دنیا میں آپ شراب نہیں پی سکتے. کیوں؟ گندی ناپاک چیز ہے. گندی اور ناپاک چیز ہے. پی کر نشے میں آ جاتا ہے آدمی, اپنی بہن بیٹی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہے نا. گندی چیز ہے, ہم کو منع کیا گیا. لیکن جنت پابندی کی جگہ نہیں ہے. دنیا کس کی جگہ ہے بولو؟ پابندی کی جگہ ہے. اور جنت آزادی کی جگہ ہے. وہاں نماز نہیں ہوگی. وہاں نماز آپ کو 5 وقت تک بلاتے ہیں مؤذن صاحب, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. انشاءاللہ جنت میں نہیں بلائیں گے, ہے نا. وہاں رمضان نہیں آئے گا, روزے نہیں رکھنے پڑیں گے. اب کروڑوں ابجوں خربوں کے مالک ہوں گے, کوئی آپ سے 5 روپیہ چندہ وصول کرنا نہیں آئے گا. کوئی آئے گا چندہ وصول کرنے؟ کوئی زکات نہیں دینی ہے, کوئی صدقے فطر نہیں دینا ہے. آپ آزاد ہیں. کیوں؟ آپ نے, میں نے دنیا میں اللہ کے حکموں کی پابندی والی زندگی گزاری ہے. اس پابندی کا انعام یہ ہے کہ کل جنت میں آزادی ہے. وہ جنت میں کیا ہے بولو؟ آزادی ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تو شراب حرام کر دی, لیکن آخرت میں اللہ شراب کی نہروں کو جاری کر دے گا. لیکن وہ شراب میں آدمی بہکے گا نہیں. لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. آدمی کو سر میں درد نہیں ہوگا, آدمی بہکی بہکی باتیں نہیں کرے گا. دنیا میں ایک آدمی دارو پی کے سڑک پر چلتا ہے, لتھڑیاں کھاتے ہوئے چلتا ہے, تو لوگ پہچان لیتے گا پی دے لیجیے گا. بولو بولتے کہ نہیں بولتے؟ چھوٹے چھوٹے چھوکرے بھی بولتے ہیں. لیکن جنت میں آدمی جنت کی شراب پیے گا. اچھا کون پلائے گا؟ کبھی جنت ہی خود اپنے ہاتھ سے بھر کر پیے گا, اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ جنتی کو, ایک حدیث میں آتا ہے 1000 خادم دے گا, اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ 10,000 خادم دے گا. کیا دے گا بولو؟ 10,000 خادم. ایک قدم خوبصورت چھوکرے خادم, ننھے ننھے چھوکرے خدمت کرنے کے لیے. ہاں, اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کے لیے. حدیثوں میں ہے جنتی کسی کام کی ضرورت, کوئی چیز مانگنے کے لیے آواز لگائے گا, او بھائی, تو اس کے ساتھ اس کے 10,000 خادم آواز دیں گے, لبیک لبیک. کتنے بولیں گے بولو؟ 10,000 ایک ساتھ بولیں گے لبیک لبیک. اور وہ دوڑیں گے, بھاگیں گے جنتی کی خدمت کے لیے. جنت میں دوڑتے بھاگتے ہوں گے. وہ اتنے خوبصورت اور اتنے چمکیلے ہوں گے تو ان کے بھاگنے دوڑنے کا منظر قرآن کہتا ہے کأنہم لؤلؤ منثورا, ایسا نظر آئے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہے. کیا بولو؟ بکھرے ہوئے موتی ہے. یہ چائے کی لاری پر چھوکرے ہوتے ہیں, تم نے دیکھے نہیں یہ کتنے گنداتے ہوتے ہیں؟ ارے دیکھے نہیں دیکھے تم نے؟ وہاں ایسے نہیں ہوں گے, وہاں ایسے نہیں ہوں گے. وہاں بہت چمکیلے خوبصورت ہوں گے, ہے نا. اور آپ کی ایک آواز پر 10,000 لبیک کہیں گے. آپ کے بلانے پر اور آپ کے حکم پر, آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے دوڑ بھاگ کریں گے. اس دوڑ بھاگ کے منظر کو میں آپ دیکھیں گے تو ہمیں آپ کو ایسا نظر آئے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہے. کیا ہے بولو؟ بکھرے ہوئے موتی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک جنتی کو کم سے کم 1,000 یا 10,000 اللہ تعالیٰ خادم دے دے گا, اور اتنی بڑی جنت دے گا, اتنی بڑی جنت دے گا کہ پوچھو مت. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا.
آپ جدھر دیکھو گے ادھر نعمتوں کی بھرمار ہے. کھانے کی کوئی کمی نہیں, پینے کی کوئی کمی نہیں, پہننے کی کوئی کمی نہیں, اوڑھنے کی کوئی کمی نہیں, کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. دنیا میں مرد سونا چاندی نہیں پہن سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا بولو؟ کل جنت میں مجھے آپ کو سونے کے, چاندی کے, موتی کے کنگن پہنائے گا. کیا پہنائے گا؟ سونے کے, چاندی کے, موتی کے کنگن پہنائے گا. اور حق تعالیٰ شان تمام قسم کے کھانے پینے کی نعمتوں کی بھرمار, ہر قسم کے پھل, لا مقطوعۃ ولا ممنوع, کسی پر روک نہیں ہوگی, ختم بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں سیزن کا پھل سیزن میں مل جاتا ہے, پھر بولو کولڈ اسٹوریج میں بچا ہو تو ملے گا, نہیں تو وہ بھی نصیب نہیں ہوگا, اگلی سیزن میں دیکھنے کو نصیب ہوتا ہے. جنت میں میرے بھائیوں 12 مہینے ہر پھل کی سیزن ہوگی. آپ کا آم کھانے کا جی چاہے گا تو آپ کو گرمی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, فوراً آم آ جائے گا. آپ کو کسی سیزن کے پھل کے لیے سیزن کا انتظار نہیں, اللہ تعالیٰ ساری چیزیں حاضر کر دے گا. اور کبھی جنت کے اندر اس کا اعلان نہیں ہوگا کہ بھائی یہاں پھلوں کا سٹاک خلاص ہو چکا ہے نا, لا مقصوبہ, یہ ختم نہیں ہوں گے, ولا ممنوع, جنت کے درخت ہوں گے, درخت, وجن الجنتین دان, اس کے درختوں میں اس کے پھل لٹکتے ہوں گے, قریب قریب ہوں گے. جنتی لیٹے لیٹے اس کو توڑ لے گا, ایک پھل کو توڑے گا, اس جگہ پر فوراً دوسرا پھل بھی آ جائے گا. اس دوسرے پھل کے آنے کے لیے کوئی اس کو 2-4 ہفتے سیزن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کی بھرمار کر دے گا. اللہ کیا کرے گا بولو؟ ایسی نعمتوں کی بھرمار میرے لیے, آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کر دے گا. کوئی چیز کی آدمی کی کمی نہیں ہوگی, نہ کھانے میں, نہ پینے میں, نہ پھلوں میں, نہ گوشت میں, ہر چیز کی بھرمار. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جنت والے جنت کے اندر جائیں گے تو اللہ پہلا اعلان کروائے گا, وہ جنت والوں, ہاں کیا ہے کہ جنت والوں تم ہمیشہ جوان رہو گے, اب تم کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. اس میں جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں نا, یہ نہ سمجھے کہ ہم بوڑھے رہیں گے, نہیں, انشاءاللہ سب جنت میں کیا ہو جائیں گے بولو؟ جوان ہو جائیں گے. جردن مردن حدیثوں میں ہے, یہاں پابندی ہے داڑھی رکھنے کی, یہاں مت کٹاؤ, یہاں پابندی ہے. آخرت میں اللہ جنت کے اندر ایک دم بانے سانے چکنے بنا دے گا. کیسا بنا دے گا بولو؟ ایک دم چکنا بنا دے گا آدمی کو, داڑیاں نہیں ہوگی, ہاں خوبصورت ہوگا آدمی. اور ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ کیا دے گا بولو؟ جوانی دے دے گا. 33 سال کی عمر ہوگی, بھرپور جوانی, بڑھاپا نہیں آئے گا, ہمیشہ رہنا ہے, کبھی سفیدی نہیں آئے گی. یا ایک بال 2 بال سفید ہو جاتا ہے چھوٹی عمر میں تو آدمی کو ٹینشن آ جاتا ہے, کوئی جلدی گڑپڑ آ چکے. نہیں, انشاءاللہ یہاں پابند رہوں گے, اللہ تعالیٰ آخرت میں آزاد رکھے گا, ایسی جوانی دے گا جس میں بڑھاپا نہیں. خدا پاک میرے بھائیوں ہمیں ایسی عزت دے گا کہ جس کے پیچھے ذلت نہیں. اللہ ایسی مالداری دے گا کہ جس کے پیچھے فقیری نہیں. اور خدا پاک وہ زندگی دے گا جس کے پیچھے موت نہیں. کیا نہیں ہے بولو؟ موت ایک ہی مرتبہ ہے. جنت کے اندر پھر موت نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے. کم سے کم آدمی کے ساتھ 70 سے 72 حوریں ہوگی, کم سے کم. مومن کے لیے کیا ہوگی؟ جنت کی عورتوں سے اللہ اس کا نکاح کروا دے گا. خوبصورت ہوگی, خوبصیرت ہوگی. فیہن خیرات حسان, وہ خوبصورت بھی ہوگی اور خوبصیرت بھی ہوگی. ہاں, وہ ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوگی, ہمیں چھوڑ کر کبھی جائے گی نہیں, ہمارے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی, اور ہمارے ساتھ ہمیشہ خوش رہے گی, کبھی ناشکری نہیں کرے گی. آپ کہیں گے پھر یہ دنیا کی بیویوں کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا, ہے نا؟ کیا اس کا ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ رہے گی, اس کا میرا راستہ ایک ہی رہے گا. ہم نے آپ نے ان کو محنت کر کے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگا کر, کبھی کبھی مستورات کی جماعتوں میں لے جا کر 3 دن میں 10 دن میں چلے میں ان کا دین کا, اعمال کا, احکام کا, سنتوں کا ذہن بنایا, اور ہماری بیویاں ماشاءاللہ دین کے ساتھ زندگیوں میں رہی, تو اللہ دنیا کے بعد آخرت میں ان کو ہمارا ساتھی بنا دے گا, اور وہ ان تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوگی. کیا ہوگی بولو؟ جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت ہوگی, جنت کی حوروں کی وہ سردار ہوگی. خدا پاک ایسی لطیف, ایسی خوبصورت, ایسی راحت والی, ایسی عافیت والی زندگی ہمیں آپ کو دے گا. کب؟
جب میں آپ میرے بھائیوں اس دنیا میں پابند رہے، ہے نا؟ یہاں اجتماع ہے نا، جنت میں ہر جمعہ کو اجتماع ہوگا. کیا ہوگا؟ آپ سوچیں گے وہاں بھی تشکیل کروں گے 4 مہینے کی. نہیں، وہاں 4 مہینے نہیں بھیجیں گے. یہاں 4 مہینے لگا دو انشاءاللہ، وہاں نہیں جانا پڑے گا. یہاں طے کر لے تو انشاءاللہ وہ اجتماع اللہ کی طرف سے ہوگا. اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اہل جنت کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد حق تعالیٰ شانو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ زبور پڑھ کر سناویں. کتابوں میں لکھا ہے زبور کو لوگ سنیں گے، لوگ جھوم جائیں گے. کیا کریں گے؟ جھوم جائیں گے. پھر اللہ کہے گا ایسی آواز کبھی سنی تھی؟ بولے نہیں سنی تھی. کہا اس سے اچھا بات سناؤ، اس سے اچھا کلام سناؤ. بولے اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارے آپ کے سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالی محمد رسول اللہ سے فرمائے گا کہ آپ قرآن پڑھ کر سناویں. اللہ کے نبی ہمیں آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں گے، مزے ہی مزے ہوں گے. اللہ کہے گا اس سے اچھی چیز سناؤ. اس سے اچھی اللہ خود قرآن پڑھ کے سنا دے گا. بولو کتنے مزے کی بات ہوگی. بولے ایسا مزہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو دین کی برکت سے میرے بھائیوں دنیا میں بھی مزہ ہے، اور دین کی برکت سے مرنے کے بعد بھی کیا بولو؟ مزہ ہے، عافیت ہے، عزت ہے، راحت ہے، سکون ہے. تو ایسے دین کو چھوڑنا چاہیے. تو ایسے دین کو زندگی میں لانے کے لیے آپ کو مجھ کو قربانی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بولو. اچھا یہ بیٹھے بٹھائے آ جائے گا؟ آپ مجھے سمجھاؤ. اے بھائی بجانے والوں، داگندرا والوں، برمگام والوں، سریندر نگر والوں، گیڑیا والوں، یہ بیٹھے بیٹھے آ جائے گا؟ اچھا دین کا کوئی انجیکشن ہے؟ اس کا انجیکشن لے آؤ، میں آپ کو انجیکشن لگا دیں، رات کو لگا دے، صبح بیندار بن جاؤں. ایسا کوئی انجیکشن ہے؟ اچھا اس کی کوئی ٹیبلٹ گولی ہے کہ آپ کو کھلا دیں اور آپ بیندار بن جاؤں؟ اچھا اس کا کوئی تعویذ ہے ہمارے پاس کہ ہم تعویذ ہے یا پانی ہے پڑھ کے دم کر دیں، آپ کے گلے میں پہنا دے، دم کر کے پانی پلا دے، رات کو پیا، رات کو پہنا، صبح دیندار بن گئے؟ بھائی یہ نہیں ہے. اس کے لیے تو محنت ہے. گھر چھوڑو، کاروبار چھوڑو، بیوی چھوڑو، بچے چھوڑو، دھندا چھوڑو، کھیتی چھوڑو. اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر کی راحت کا نقشہ چھوڑ کر آدمی اپنے دین کو سیکھنے کے لیے ملکوں میں، اپنے ملک میں، علاقوں کے اندر چلے پھرے. جب چلے گا پھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دین دے گا. سمجھتے ہو؟ گجراتی میں کہوت ہے پھرے تھے چلے باندھو بھوکھو مرے. پھرے تھے چلے اور باندھو بھوکھو مرے. جو چلے گا وہ دین لے گا. گھر بیٹھے یہ چیز نصیب نہیں ہو سکتی ہے. ہاں ایک آدمی کو چائے پینا، چائے، جیسے میں بیٹھا ہوں تخت پر اور میں چائے پینے کے لیے کہتا ہوں چائے چائے چائے، میں فجر تک چائے کی یہاں سے مائک میں گھومے پڑتا رہوں. چائے کی کپ رکھا بھی اڑ کر میرے پاس آئے گی؟ ارے بولو لے، آئے گی میرے پاس؟ کیا کرنا پڑے گا مجھ کو؟ چائے کی دکان پر جانا پڑے گا. اس کو کہوں گا بھائی ارجی کٹنگ بناؤ، ایک کٹنگ بناؤ، تو پکائے گا. جب پک کر گلاس میں کپ میں دے گا، تھوڑی ٹھنڈی ہو اس کا انتظار کرنا پڑے گا، ہے نا؟ ایک دم گرم کپ منہ پر تو نہیں لگا دوں گا میں، میرا ہونٹ جل جائے گا. تو میں تھوڑی ٹھنڈی ہونے کا انتظار کروں گا. اچھا چائے پی لے تو میری تو دکان نہیں ہے، پیسے بھی 10 روپے نکال کر دینے پڑیں گے. آپ سوچو ایک کپ چائے ہم سے جان مانگتی ہے، مال مانگتی ہے، وقت مانگتا ہے، اور چل کے جانا پڑتا ہے. ٹھنڈا ہونے تک، پکنے تک انتظار کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے. اور چائے پینے کے بعد کیا دینا پڑتا ہے؟ 10 کی نوٹ دینی پڑتی ہے. ایک چائے کی پیالی ہمارے پیٹ میں آنے کے لیے ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا وقت مانگتا ہے. تو اللہ کا اتنا بڑا دین، اس میں میری کامیابی ہے، میرے بیوی بچوں کی کامیابی ہے، میرے سماج کی کامیابی ہے، ہر ایمان والے کی کامیابی ہے، دنیا کے ہر انسان کی کامیابی ہے. اس میں میری جنت ہے، اس میں اللہ کی رضامندی ہے، اس میں میرے لیے میری قبر کا، میری نگاہ جہاں تک پہنچے وہاں تک وسیع ہونا ہے. اس میں میرے لیے میری قبر کا جنت بننا ہے. اس میں میرے لیے قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالوں پر ثابت قدمی ہے. یہ دین جان مال وقت لگائے بغیر زندگی میں آ جائے گا. بھائی اس کے لیے قربانی لینی پڑے گی. یہ نکلو نکلو ہر جگہ ہم کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہم کوئی دیوانے ہو گئے؟ آپ ہم کو اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے؟ نہیں میرے بھائیوں، ہم آپ کی تشکیل کرتے ہیں، یہ آپ پر رحمت ہے، آپ کی ہمدردی ہے. ہم آپ کے ساتھ آپ کی ہمدردی کے لیے تشکیل کرتے ہیں.
کہ بھائی نکلو دین سیکھو, ہاں دین کے پابند بنو, زندگی کو پابندی والا بناؤ. اس کی مشق کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے نکلو. جب یہ پابندی کی مشق ہو جائے گی تو گھر میں آ کر پابند بنو گے, گھر والوں کو پابند بناؤ گے, اپنے ماحول کے اندر ان احکام کی سنتوں کی لوگوں میں پابندی آ جائے, اس کی محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی کیا کر دے گا, بولو, عافیت والی بنا دے گا. اللہ آخرت کو بھی عافیت والی, سکون والی بنا دے گا. لیکن یہ بات قابو میں آئے گی کس سے, بولو, قربانی سے. یہ بات قابو میں آئے گی کس سے, قربانی سے. ہر آدمی چاہتا ہے راحت ملے, سکون ملے, چین ملے, عزت ملے, کامیابی ملے, ہے نا, اپنی اولاد کی طرف سے سکون و چین ملے. ہر آدمی چاہتا ہے, لیکن خالی چاہت سے یہ بات قابو میں نہیں آ سکتی ہے. اس کے لیے قدم اٹھانے پڑتے ہیں, اس کے لیے چلت پھرت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے جان مال لگانا پڑتا ہے, اور اس کے لیے میرے بھائیوں گھر چھوڑنا پڑتا ہے. قربانی دوں گے تب جا کر یہ ساری چیزیں قابو میں آ سکتی ہے. یہ اللہ کی سنت ہے نا. اور دنیا بھی کہتی ہے کچھ پانا ہو تو کچھ کھونا پڑتا ہے. کچھ پانا ہو تو بولو کیا کرنا ہے, کچھ کھونا پڑتا ہے. آپ یہ چاہیں کہ میرا کچھ جاوے نہیں ہے اور میں دیندار بن جاؤں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. میرا کچھ جاوے نہیں, میرا گھرانہ دیندار بن جاوے, نیک نمازی بن جاوے, بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. آپ یہ چاہیں میرا کچھ بگڑے نہیں, میری 1 منٹ جاوے نہیں, میری 1 پائی لگے نہیں, اور پورے سماج ماحول کے اندر اللہ کا دین مرد و عورتوں میں زندہ ہو جاوے, بھائی یہ خالی تمنا ہے. اس کے سپنے دیکھے جاتے ہیں, یہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتا ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو چلایا, صحابہ اس کے لیے چلے, اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام چلے, لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی. صحابہ مکہ مدینے میں لوگ کہتے ہیں 10,000 تک کی ان کی قبریں ملتی ہے تقریباً, یہ ہزاروں میں تھے. اور یہ سب میرے دوستوں بھائیوں دنیا میں, عراق میں, ایران میں, سیریا میں اور جارڈن میں, پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے اپنی قبریں بنا دی. یہ کیوں گئے, اللہ کے دین کے لیے. کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ مکہ میں 1 نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 نماز کے برابر ہے. مسجد نبوی کے اندر 1 نماز پڑھنے کی فضیلت 50,000 نماز کے برابر ہے. صحابہ ہم سے آپ سے زیادہ جانتے تھے. کیا بات ہوئی کہ انہوں نے مکہ المکرمہ کو چھوڑا, مدینہ طیبہ جیسی زمین جہاں وہ حضرات اپنی جان مال چھوڑ کر مکہ میں سے ہجرت کر کے وہاں پہنچے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 منٹ دور ہونا پسند نہیں کرتے تھے, لیکن وہ حضرات نے کیا کیا, بولو, مدینہ طیبہ جیسی مبارک زمین کو بھی چھوڑا اور دنیا کے علاقوں میں جا کر بس گئے اور وہاں اپنی قبروں کو بنا دیا. کس بنیاد پر؟ وہ چاہتے تھے یہ اللہ کا دین جو ہم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے ہماری زندگیوں کے اندر رہے, اور یہ دین لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیسے آ جامے, اور لوگ جنت کے راستے پر کیسے آ جامے, لوگ آبادی کے راستے پر کیسے آ جامے, لوگ ہدایت کیسے پالیں گے. بھائی اس فکر و محنت کے لیے جانیں لگا دی, مالیں لگا دی, عمریں لگا دی, زندگیاں خرچ کر دی, ملکوں میں جا کر قبریں بنا دی. جب صحابہ نے میرے بھائیوں, اور اس کے بعد امت کا بہت بڑا طبقہ اپنے دین کی محنت کو لے کر چلا پھرا, اور لوگوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں قبریں بنا دی, ہے نا. تو یہ تو اللہ کی سنت ہے. آدمی قربانی دے گا تو یہ دین اس کو ملے گا, اور دین ملے گا تو دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ عزت, راحت, کامیابی دے گا. ہم سب چاہتے ہیں کہ عزت, راحت, کامیابی ہم کو مل جاوے, اور ہم یہ میرے دوستوں بھائیوں یہ پسند نہ کریں کہ ہمارا کچھ نہ لگے, ہمارا 4 مہینے نہ لگے, ہماری جان نہ لگے, مان نہ لگے, وقت نہ لگے, ہم گھر نہ چھوڑے, کھیتی نہ چھوڑے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سارا مجمع نیت کریں, اپنی جان لگائیں گے, مال لگائیں گے, وقت لگائیں گے, 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلیں گے انشاءاللہ. بھائی نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ ارے نیت کرتے ہو, کون کون نیت کرتا ہے, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. اچھا آپ سب کھڑے بھی ہو جاؤ, آپ سب کھڑے ہو جاؤ, جتنے نیت کے سب کھڑے ہو جاؤ کہ 4 مہینے کے لیے نکلے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر, اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. اس میں کوئی ہمارے 5 حلقوں میں سے کوئی آدمی باقی رہنا نہیں چاہیے. سب کھڑے ہو جاؤ. 4 میں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے سب نیت کرو کہ ہم جائیں گے 4 مہینے کے لیے. اور کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں, اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, واہ واہ, واہ واہ. اور ہمت کرو, اور ہمت. بھائی کھڑے رہو, او میرے بابا کھڑے رہو, کھڑے رہو, بیٹھ نہ جاؤ, کھڑے رہو. ہاں اللہ آپ کے تھکنے کو قبول کر لے گا. ہاں آپ کے تھکنے پر نہ جانے کتنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا. اور کرو ہمت میرے بھائیو. اور کون کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے کے لیے تیار ہوں, اور کون نیت کرتا ہے میں 4 مہینے کے لیے جاؤں گا. دیکھو دین سب کو چاہیے, لیکن یہ قربانی کے بغیر نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے
کہ اللہ کسی کو مفت میں یہ چیز دے دے. ارے بھائیو سمجھے نا, مفت میں اللہ کسی کو نہیں دیتا ہے. جب تک قربانی نہیں دیں گے وہاں تک یہ چیز نہیں ملے گی. ہاں چاہے ہوا میں اڑتا پھرتا ہو, اللہ کسی کو نہیں دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. یہ قربانی دو اور لے لو, قربانی دو اور حاصل کر لو, قربانی دو اور پالو. میرے بھائیو یہ قربانی سے پائی جانے والی نعمتیں ہیں. اور کون ہمت کرتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ 4 مہینے کے لیے بتاؤ اور کون نیت کرتا ہے؟ دیکھو اس میں ایسے بھائی بھی آئے جو چلے کی نیت سے آئے ہیں, ہے نا, ہم کو بھی مشورہ پتا چلا. تو ان سے ہماری گزارش ہے بھائی, ایک چلہ کون آسان کرے گا؟ ارے کون آسان کرے گا؟ تو 3 چلے بڑھ کر دوں گے تو کون آسان کرے گا؟ اللہ ہی آسان کر دے گا. تو آپ ایک چلے میں سے 2 چلے اور بڑھا دو. جب گھر ایک بار چھوڑنا ہی ہے تو اس کو 3 چلے کی نیت سے ہی چھوڑ لو. تو کون ایسے بھائی ہیں جو نیت کرتے ہیں کہ ہم نیت ایک چلے کی ہے, لیکن انشاءاللہ یہ ایک چلہ نہیں, اس پر 2 چلے بڑھا کر اب میں 3 چلے 4 مہینے پورا کروں گا. ایسا کون بھائی ہمارا کہتا ہے؟ بتاؤ کون ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اس کو؟ اور کون نیت کرتا ہے؟ دیکھو اس میں اچھے اچھے جوان بیٹھے ہیں, بہت اچھے جوان بیٹھے ہیں. یہ نیت کر لیں. ہمارے گیڑیا والا ہی بتاؤ, یہاں کے گیڑیا کے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ حضرات کی اجتماع کو قبول فرماوے. آپ کی قربانی پر ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ 2 رات 2 دن یا اللہ کا نام لے گا, نمازیں پڑھے گا, دعائیں کرے گا. یہ ہمارے لیے دعا کرے گا, بستی کے لیے دعا کرے گا, عالم کے انسانوں کے لیے دعا کرے گا. تو بھائیوں اور گیڑیا والے بھائیوں, یہ خوش قسمتی اور یہ شہادت خوش نصیبی اللہ نے تمہارے گھر کے آنگن میں پہنچا دی ہے. تو آپ کیوں محروم رہیں گے اس سے؟ آپ بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم 4 مہینے جائیں گے. لوگ کون گیڑیا والے بھائیوں میں سے نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں اپنے طور سے 4 مہینے جاؤں گا, یا اپنے گھر میں سے ایک آدمی 4 مہینے کے لیے دوں گا؟ کون نیت کرتا ہے ہمارے گیڑیا والوں میں سے؟ فرمائے بھائی, ہمت فرمائے. دیکھو پیچھے بیٹھے وہ بھی نیت کر لو بھائیوں, ہے نا, پیچھے بیٹھے وہ بھی نیت کر لو. کتنے آدمی کھڑے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور یہ 20 پیچھے کھڑے, 21 22. ہاں بابا آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ بیٹا, آگے آ جاؤ. جوان تم بھی آگے آ جاؤ. آپ لوگ یہاں قریب آ جاؤ. او بھائی آ جاؤ, یہاں نزدیک آ جاؤ, ہمارے پاس آ جاؤ. بھائی آپ سب اس طرف قریب آ جاؤ, تخت کے پاس. او بابا بیٹھو مت, یہاں آ جاؤ. یہ کیوں بیٹھ جاتے ہو یار؟ آپ کو تو بھی 4 مہینے لگانے ہیں.